نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید واسطی یوٹیوب چینل کے معزز و محترم سامعین کرام اور پیارے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ میرے دوستو، اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم اور دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ آپ آئے دنوں اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں شخص نے نوکری نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر لی، فلاں دوشیزہ نے محبت کی ناکامی میں اپنی جان دے دی، فلاں آدمی بیماری سے تنگ آ کر پنکھے سے لٹک گیا۔ الارض بے شمار قسم کے واقعات دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں، اور بہت سے مسلمان کلمہ پڑھنے والے بعض اوقات تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے موت کو گلے لگا لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم چلے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خودکشی حرام موت ہے، یعنی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض خواتین اپنے خاوند کی بے رواوری کے مطابق اور بہت زیادہ غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو امداد نہ ہونے کا غم پریشان کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم پریشان کرتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی غم دکھ ہے، تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے پریشانی سے نجات ملے گی، اللہ پاک اس پریشانی سے آپ لوگوں کو نجات دیں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اگر ہم صبح جب دن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک اس کے پڑھنے کی برکت سے ہم پر کیا آسانیاں نازل فرماتے ہیں اور کن کن انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر کا وظیفہ کیا ہے، تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے قبل میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سید واسطی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سید واسطی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، چونکہ انسان بنیادی طور پر کمزور اور ضرورت مند ہے، اس لیے وہ قادر مطلق اور غنی مطلق خدا کی پناہ میں آ کر ہر قسم کی مشکلات پر قابو پا سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سورہ العمران آیت نمبر 173 آیت نمبر 173 جس کا ترجمہ ہے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور حاجت کا اچھا اسباب پیدا کرنے والا اور اچھا سازگار ہے، یہ کہہ کر پیش آنے والی مشکلات کے خلاف حق تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ خلوص دل سے یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہی ان کا کارساز ہے، اور جب وہ اس اللہ سے مدد مانگیں گے تو وہی انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وہ کبھی انہیں بے یار و مددگار اور کبھی انہیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ میرے دوستو، مشہور عالم دین سعید نورسی اس آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر گمراہ لوگ بے رخی اختیار کرتے ہوئے آپ کے راستے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں دیتے تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بلکہ کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو میری پیروی کریں گے۔ ہر چیز پر اسی اللہ کی ہی حکومت ہے، نافرمان اس کی شفقت سے نکل سکتے ہیں ہی نہیں۔ اللہ کی حکومت ہے ہر جگہ، نافرمان اس کی سلطنت سے نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے مدد مانگنے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑا جائے گا۔ دوستو، جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہوں نے پچھتاوا کیا۔ ان کو پچھتاوا ہوا کہ ہم میں غالب آ جانا کے باوجود کہ انہیں پچھتاوا ہو کہ وہ غالب آ جانے کے باوجود واپس آ گئے، اگر کچھ اور زور لگاتے تو مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ارادے سے باخبر ہو کر احد کے نقصانات کی تلافی کے لیے جنگ احد اگلے دن صبح سویرے صحابہ میں یہ اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ صحابہ کرام جنگ کی وجہ سے زخمی اور بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہمراہ آل اسد کے مقام پر پہنچے۔
اور قبلہ خضرا کے ایک شخص نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا۔ بعد میں اس شخص کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہوئی تو اس نے مسلمانوں کے حوصلے کے متعلق بتایا اور مکہ مکرمہ واپس جانے کا مشورہ دیا۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہو گیا اور وہ واپس مکہ چلے گئے، مگر اب ابو سفیان نے ایک شخص کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر میں یہ خبر جھوٹی پہنچا دی کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور وہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی توکل ایسا تھا کہ دوستو، جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلا وطنی کے دوران مکمل تنہائی میں تھے تو انہیں ساری دنیا تاریک دکھائی دینے لگی تھی۔ اس لیے مایوس کن حالات میں انہیں اس آیت مبارکہ سے تسلی حاصل ہوئی، یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہت بڑا اچھا کارساز ہے۔ اچانک اس آیت مبارکہ کی ایک نئی توجیہ ان کے ذہن میں آئی۔ اس توجیہ کے بعد انہوں نے اس آیت مبارکہ کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے دل پر متعدد راز اشکار ہونا شروع ہو گئے۔ صرف اس ایک آیت مبارکہ کے عکس کردہ اسباق سے انہوں نے جو روحانی طاقت حاصل کی، اس نے انہیں ایسا مضبوط ایمان عطا کیا جو ان کے لیے نہ صرف جلا وطنی کے علاقے کے ظالموں بلکہ ساری دنیا کے خلاف کافی ہو گیا۔ جس شخص کے دل کو اس قدر سکون حاصل ہو جائے کہ وہ کبھی افسوس اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے راستے کو تبدیل کرنے کے لیے ڈالے گئے کسی بھی قسم کے دباؤ کو قبول کرتا ہے۔ دوستو، اس حقیقت کے پیش نظر کہ وہ اس آیت مبارکہ کے 500 مرتبہ دہراتے تھے کہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی بات کی صداقت کو وہ شدت سے محسوس کیا کرتے تھے۔ بار بار دہرانے سے یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، لہٰذا عام لوگوں کو اپنے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی قدرت کی پناہ مانگنی چاہیے، بلند آفاق کو اپنا ہدف بنانا چاہیے اور روزانہ 500 بلکہ 1000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی یہ دعا پڑھنی چاہیے: حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ مومن کو صرف مشکلات و مصائب میں ہی نہیں بلکہ
کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ پاک کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کسی مخصوص معاملے کی نزاکت مختلف افراد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض لوگ کسی مشکل وقت میں ہی ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز سازگار کہتے ہیں۔ اس انداز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے ان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی پناہ پریشان حال لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ دوسرے لوگ اسے معمول کی دعا بنا لیں اور اپنی صبح و شام کی دعاؤں میں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ در حقیقت جب ہم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں تو صبح کے وقت 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، یہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اس اعتراف کا اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ دن میں پیش آنے والے تمام مسائل کو حل کرنے کی کامل قدرت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی حاصل ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہی حاصل ہے۔ اگر ہم اس کا ورد صبح و شام کے وقت 7 بار کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ہماری تمام تر مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر کوئی مالی پریشانی ہے تو 10 دن تک صبح و شام پڑھیں، انشاءاللہ مالی پریشانی ختم ہوگی۔ میرے دوستو، یہاں تک کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کتنے پہاڑ سے بھی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، صبح اور شام 7 مرتبہ اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں ہر طرح کی پریشانی سے حفاظت فرمائی جائے گی۔ اللہ پاک ہر طرح کی پریشانی سے حفاظت فرمائیں گے۔ آخر میں میرے دوستو، اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں، یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل سید واسطی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اب تمام بہنوں اور بھائیوں کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ و خیرہ۔ اللہ حافظ۔